حالیہ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ملک پاکستان کو جس عزت کے ساتھ نوازا ہے وہ تمام احباب کے سامنے ہے۔ ایسے موقع پر ایک دو چیزیں اسی حوالے سے اسی کے متعلقہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اور اسلام کے خلاف جو ایک لادینیت کا پروپیگنڈا عرصہ دراز سے چل رہا ہے اسے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا سنا کہ اس فتح کے بعد، اس کامیابی اور کامرانی کے بعد ملک پاکستان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ اس میں ایک سوال کیا گیا کہ جو ہندوستان کے خلاف جو اٹیک ہم نے کیا ہے یہ فجر کے وقت ہی کیوں کیا ہے، اور اس کا یہ نام بنیان مرصوص ہی کیوں رکھا ہے؟ تو اس کا جواب بڑے کلیئر انداز میں دیا گیا کہ ہمارا موٹو، ہمارا مشن، ہمارا شعار، ہماری علامت، ہماری نشانی یہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اور یہ بڑے واضح باشگاف الفاظ کے اندر یہ جواب دیا گیا۔ یقیناً یہ تین چیزیں جو جواب ہے، ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، گویا کہ یہ جواب ملحدین کے نظریے اور عقیدے پر ایک زوردار تمانچہ تھا۔ لادینی طاقتیں، لادینی قوتیں، سیکولرزم اور وہ تمام طاقتیں جو سمجھتے تھے کہ شاید دین اسلام جس طرح ہم نے عملی طور پر ختم کر رہے ہیں، شاید ان کے اصولوں سے، قوانین سے اور ضوابط میں سے بھی نکل چکا ہے۔ لیکن اس جواب نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ اسلامی ریاست ہے، اس کے تمام قوانین اسلامی ہیں، اس کی تمام جتنے بھی شعار وہ عین اسلام کے مطابق ہیں، اور اسی لیے قرآن کریم ہی سے اس کا نام لیا گیا۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 سے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، صف بندی کے ساتھ مرتب ہو کر، گویا کہ ایسے جس طرح سیسا پلائی مضبوط آہنی طاقتور دیوار ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں اگر کسی کو یاد ہو، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فیصلے جذبات کے نہیں ہوتے،
کہ جذبات میں آ کر جلد بازی کے ساتھ کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس طرح کے فیصلے حکمت عملی کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا جب حکمت عملی کے ساتھ کیا گیا اور اس کے پیچھے ساری وہ اسلام کی چیزوں کو لایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمارے اس اسلامی دیش کو، اسلامی ریاست کو کامرانی اور کامیابی کے ساتھ نوازا۔ ہمارے اس ملک کے اندر بھی بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں کہ انڈیویجول فریڈم، ہر فرد کو شخصی آزادی حاصل ہے، کوئی کسی مذہب کا پابند نہیں ہے، جو انسان جہاں چاہے جس مذہب پہ چاہے اس مذہب پہ وہ چل سکتا ہے۔ لیکن اس شعار نے ان کے منہ پہ زوردار تمانچہ مارا ہے کہ یہ انڈیویجول فریڈم، یہ شخصی آزادی، یہ انسان کے لیے نہیں ہو سکتی، یہ جانور کے لیے اور درندے کے لیے ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، تو جس مقصد کے تحت انسان کو تخلیق کیا گیا، تو اس مقصد کے اندر رہنا یہ انسان کی انسانیت ہے۔ اور دوسرا، فریڈم آف سپیچ، کہ آزادی اظہار رائے، جو آدمی جس کے خلاف جو چاہے بات کرے، کسی کا کوئی مذہبی امام، مذہبی پیشوا، مذہبی مقتدا کوئی لائق عزت نہیں، کوئی قابل عزت نہیں، کہ ان کو بھی جواب دیا گیا نہیں، یہاں پہ رہتے ہوئے آزادی اظہار رائے کا حق ضرور ہے، لیکن اس کا بھی ایک دائرہ کار اسلام نے متعین کیا ہے، اسی دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ انسان ہیں، اور انسانوں کو خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیکولرزم کی طرف جو آئے دن آئے روز آوازیں اٹھتی ہیں کہ اسلام تو نعوذ باللہ جتنی اسلامی جنگیں ہیں، غزوات ہیں، سرایہ ہیں، گویا کہ اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا ہے۔ ایسی آواز اٹھانے والوں کو بھی واشگاف الفاظ میں یہ جواب ملا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیشہ ترجیح دی ہے کہ مصلحت کے ساتھ اور امن و آشتی کے ساتھ معاملات کو حل کر لیا جائے، کیونکہ جنگیں یہ کسی معاملے کا حل نہیں ہوتی، یہ تو آخری جا کر سٹیپ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی طریقہ کارگر نہ رہے تو پھر اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسلام لوگوں کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ غیر مسلموں کو بھی دائرہ اسلام میں لے کر آنا اس کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے۔ اور اسلام کافروں کے خلاف بھی قتال کرنے کے لیے آغاز کو پسند نہیں کرتا، دفاع کو پسند کرتا ہے، کیونکہ دفاع ہر جان کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے مال کا دفاع کرے، اپنی عزت کا دفاع کرے اور اپنی جان کا وہ دفاع کرے۔ طریقہ اسلامی کا مطالعہ کریں، جتنے غزوات، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تبوک، یرموک، یہ تمام جب کافروں نے اٹیک کیا ہے، مسلمانوں نے اپنا ڈیفنس مضبوط کیا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے، اور اس ڈیفنس میں آ کر پھر مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں
تو تب جا کر کفر کو پھر منہ کی کھانا پڑی ہے۔ اور اسی سورۃ الصف میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کأنہم بنیان مرصوص، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے، قتال کے لیے 3 شرائط کو بیان کیا ہے۔ پہلی شرط کہ یقاتلون فی سبیلہ، قتال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں کیا جائے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، قتال کا مقصد ذاتی غصے کو دور کرنا نہ ہو، قتال کا مقصد فتنہ اور فساد برپا کرنا نہ ہو، قتال کا مقصد دوسروں کے اوپر اپنا رعب اور دبدبہ طاری کرنا نہ ہو، بلکہ یقاتلون فی سبیلی، قتال کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کا اپنی صفوں میں اتحاد کو قائم کر کے کرنا ہے، انتشار کے ساتھ نہیں، جدا جدا ہو کر نہیں، بلکہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اس کی عملی تصویر بننا ہے۔ اور تیسرا کأنہم بنیان مرصوص، کہ جب کفر کا مقابلہ ہو جائے تو پھر ایسے ڈٹ جانا ہے کہ جس طرح سیسا پلائی طاقتور مضبوط آہنی دیوار ہوتی ہے، پھر پیچھے نہیں، پھر اس وقت اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنا یہ سعادت بن جاتا ہے۔ جب ان 3 شرائط کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ صف میں ہی آگے جا کر 13 نمبر آیت میں کیا فرمایا، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، کہ اس سے تمہیں بہت کچھ ملے گا، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، وہ دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو، چاہتے ہو، کہ نصر من اللہ، کہ اللہ کی مدد تمہیں مل جائے، تو یاد رکھو وہ بھی قریب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدد بھی عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ ایمان یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اور یہاں پر آ کر ایمانداروں کو اور مومنوں کو حوصلہ ملا ہے کہ جہاں پر ایمان ہو اور ایمان بھی مضبوط ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر ضرور اپنی نصرت کو فرماتے ہیں۔ جہاد یہ صرف قتال کا نام نہیں ہے، اور یاد رکھیے جہاد اور قتال یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، قتال ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ قتال کے لیے اصول و ضوابط ہیں، شرائط ہیں، ان سارے اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے پھر قتال ہوتا ہے۔ اگر اصول و ضوابط کو چھوڑ کر کیا جائے تو وہ فتنہ اور فساد کا باعث بن جاتا ہے۔ جہاد دین کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے، اور اس کی بہت سی آگے قسمیں ہیں۔ جہاد کی اقسام میں سے ایک قسم قتال ہے۔ جہاد بالقلم، انسان اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے مضامین لکھ کر دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اور اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیتا ہے۔ یہ بھی ایک قلم کے ذریعے گویا کہ جہاد کرنا ہے اور دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس طرح جہاد باللسان، کہ انسان زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اپنی زبان کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتا ہے، کفر کے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کو دلائل کے ساتھ ان کا جواب دیتا ہے،
اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے، یہ بھی جہاد ہے، جہاد باللسان، جہاد بالمال، کہ انسان دین کی تبلیغ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ بھی جہاد ہے، جہاد بالمال، کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ گویا کہ دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو بھی انسان کوشش کرتا ہے وہ جہاد کے زمرے میں آتی ہے۔ اور آگے جہاد کی جو ایک قسم جہاد بالنفس، کہ جہاں پر ضرورت پڑے انسانوں کی، افرادی قوت کی، افرادی طاقت کی، تو وہاں پر وہ انسان اپنے وجود کو لے کر، اپنے جسم کو لے کر، اپنی جان کو لے کر وہ میدان کے اندر آ جاتا ہے اور اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے۔ یہ جہاد بالنفس، جس کا دوسرا نام قتال فی سبیل اللہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے زمانے کے اندر جو غزوات اور سرایہ ہیں، ان تمام کے اندر یہ ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ انہوں نے جہاد بالقلم بھی کیا ہے، انہوں نے جہاد باللسان بھی کیا ہے، جہاد بالمال بھی کیا ہے، اور جہاد بالنفس بھی کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، جہاد سے پہلے یہ دو بنیادی چیزیں، ایمان اور تقوی، وہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان، ایمان مضبوط ہوگا تو تقوی آئے گا، اگر ایمان نہیں تو تقوی نہیں آ سکتا۔ ایمان ہوگا تو تقوی آئے گا، جب ایمان اور تقوی یہ دونوں چیزیں زندگی آ جائیں گی تو پھر انسان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 11ویں پارے میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مال اور انسانوں کی جانوں کے بدلے میں جنت دینے کا وعدہ کر دیا ہے، کہ جو مال کے ساتھ جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا کریں گے، جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے بدلے کے اندر جنت عطا فرمائیں گے۔ ایمان اور تقوی کے بعد جہاد اللہ کے راستے میں، اور جب اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس افرادی قوت کتنی ہے، ہمارے پاس فلاں طاقت کتنی ہے، پھر مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرنا ہے، اپنی تیاری پوری۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اپنی تیاری پوری کرنی ہے، پوری تیاری کرنے کے بعد ایمان اور تقوی کی دولت کو ساتھ لے کر پھر مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں ڈٹ جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ یعنی ایمان اور تقوی کے بعد پھر اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو پھر اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ غزوات اور سرایہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے یا ان کے بعد ہوئے، وہاں پر تعداد مسلمانوں کی تقریباً ہر غزوے میں انتہائی کم ہے۔ ایک طرف اگر 300 ہیں، دوسری طرف 1000 ہے۔ تبوک کا معاملہ آ جاتا ہے، ایک طرف 30,000، دوسری طرف 2 لاکھ کے قریب ہیں۔ یرموک کا معاملہ آ جاتا ہے، 40,000 تعداد ہے، مقابلے میں 1,40,000 ہے۔ لیکن اس کے باوجود، دور دراز ہونے کے باوجود، کافروں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے رعب کو قائم کر دیتا ہے۔
اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ مسلمان صرف اسلحے کی بنیاد پر نہیں لڑتے، یہ صرف افراد کی طاقت پر نہیں لڑتے، بلکہ ان کے پاس ایمان کی دولت مضبوط ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اپنا سب کچھ دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ غزوہ احد میں سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، صحیح طرح سے چلا بھی نہیں جاتا، اور یہ پہلے کی چوٹ لگی ہوئی ہے، لنگڑا کر چلتے ہیں۔ بیٹوں سے کہا بیٹا میرا دل کرتا ہے میں بھی احد کے اندر شریک ہوں۔ اور یہ پتہ ہے کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ مسلمان کیسے ہوئے؟ ان کا بیٹا پہلے مسلمان ہو گیا، ان کا نام بھی معاذ ہے، معاذ بن عمرو بن جموح۔ بیوی اہلیہ وہ بھی پہلے مسلمان ہو گئی کہ جب مدینہ سے لوگ مکہ میں آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ان کے اندر ان کا بیٹا بھی تھا، اسلام قبول کر کے یہ مدینہ میں آ گئے۔ عمرو بن جموح مدینہ میں تھے لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو اس وقت لکڑی کا ایک بت بنایا تھا انہوں نے، لکڑی کا، اور اس کا نام رکھا تھا منات، اور اس کو ایک خاص جگہ پہ رکھا ہوتا، تو ایک خاص وقت تھا، متعین وقت میں جا کر اس کو صاف کرتے، صاف کر کے جو طریقہ کار تھا عبادت کا اس کی عبادت کرتے، پرستش کرتے۔ تو جب بیٹے نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ دیکھنا کہ جب ابو گھر پہ نہیں ہے تو اس کو اٹھا کر جو گندگی کا غلاظت کا کوئی ڈھیر ہوتا، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہوتا، وہاں پر پھینک آتے۔ اب وہ تلاش کرتے، حضرت عمرو بن جموح تلاش کر کے وہاں سے ملتا، اس کو صاف کرتے، صاف کر کے دوبارہ پھر وہاں پر رکھتے اور پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ اور یہ کتنے دن ایسا ہوتا رہا، تو آخر ایک دن عمرو بن جموح نے کیا کیا، کہتے میں نے تلوار کو لیا اور اس منات بت کے گلے کے اندر تلوار کو لٹکا دیا کہ اب اگر کوئی تجھے تنگ کرنے کے لیے آئے نا تو تلوار کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنا۔ کس کے گلے میں؟ بت کے گلے میں، کیونکہ مشرک جو ہوتا ہے یہ مکمل طور پر دماغی طور پر فٹ نہیں ہوتا۔ میری کالونی میں میرے ہمسائے ہیں، وہ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ ہماری گاڑی جاتی ہے ٹرک، یہ جو کوڑا اٹھانے والے ہیں ان کی طرف سے لگی ہوئی ہے، وہ وہاں پر جاتی ہے تو وہاں ایک آدمی آتا ہے، وہ گاڑی کا جو نمبر ہے نا اس کو آ کر چومنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا شاید ویسے کہہ رہے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آئی، یا ویسے کوئی آدمی آیا ہوگا اس نے ہاتھ لگا دیا ہوگا، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ شاید چومتا ہے۔ میں نے غور نہیں کیا خاص۔ کچھ دنوں کے بعد پھر انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ جی وہ ہماری جو گاڑی ہے نا، حالانکہ اس پر ہم غلاظت گندگی یہ لوڈ کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی آتا ہے جب گاڑی پہنچتی ہے نا اس کو پتہ ہے اس وقت آ جانا ہے، تو اس نے آ کر گاڑی کے نمبر کو چومنا شروع کر دیتا ہے۔ جب دوبارہ اس نے کہا تو میں نے تھوڑی سی غور کی، میں نے پوچھا گاڑی کا نمبر کیا ہے؟ اس نے کہا 572۔ 572۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے چومنے والا کون ہے اور چومتا کیوں ہے۔ کہتا 5 سے مراد وہ ہے جس کا عقیدہ ہے، اور 72 سے مراد وہ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ اگر اس نمبر کے اوپر غلاظت بھی پڑی ہو چوم لیں گے، یعنی اگر عبادت نہ کرنی ہو تو اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتے، اور اگر پوجنے پہ آ جائیں تو گندگی کے ڈھیروں کو اور ٹرکوں پہ لکھے جانے والے نمبروں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عمرو بن جموح کہتے ہیں میں نے تلوار کو اس کے لٹکا دیا، تو اگلا دن ہوا تو پھر دیکھا کہ وہ وہاں پر نہیں ہے، اور جہاں پہلے گندگی کے ڈھیر پہ ہوتا تھا وہاں پہ بھی وہ نہیں ہے۔ تو عمرو بن جموح کے بیٹے نے کیا کیا، اس کو پکڑ کر کسی اور جس پر زیادہ غلاظت ہوتی تھی وہاں پر جا کر پھینکا ہوا تھا۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہوا تو پھر میرے ذہن میں یہ بات کھٹکی کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری حفاظت کیا کرے گا۔ میں نے تو اس کی اسلحہ اس کے گلے کے اندر بھی لٹکا دیا، تلوار پاس بھی رکھ دی، تب بھی وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکا، میری حفاظت کیسے کرے گا وہ؟ کہتے ہیں اس وقت میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کیا، غزوہ احد آیا،
ٹانگ پہ چوٹ تھی جس وجہ سے تھوڑا سا لنگڑا کر چلتے تھے۔ بیٹوں نے کہا ابو جان آپ نہ جائیں احد میں، وہاں جا کر بیٹھنا نہیں ہے، وہاں جا کر لڑنا ہے، آپ نہ جائیں، ہم جاتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ بیٹوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتلایا۔ نبی علیہ السلام نے عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا کی ہے کہ جو اولی الضرر ہوں، جو معذور ہوں، وہ نہ جائیں، ان کے لیے رخصت ہے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں میں قتال کروں اور اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو میں اسی طرح لنگڑاتے ہوئے اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پھر بیٹوں کو سمجھایا، بیٹا اب خاموش ہو جاؤ، اب اس کا جذبہ یہ ہے، اب میں اس کو روک نہیں سکتا۔ اب غزوہ احد میں گئے، کافر کے خلاف لڑے اور اللہ تعالیٰ نے پھر شہادت عطا کی۔ نبی علیہ السلام غزوہ احد کے بعد جو شہید تھے ان کی میتوں کے پاس گزر رہے ہیں، جب ان کے لاشے کے پاس، میت کے پاس آئے، آ کر کہا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا ہے کہ سیدنا عمر بن جموح لنگڑاتے ہوئے اللہ کی جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور یہ ہمارا شعار بھی ہے، عملی طور پر بھی یہ ہر مسلمان کی زندگی کا شعار ہو۔ وہ اللہ کے راستے کے اندر پھر نکل جاتے ہیں، پھر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ وہ اللہ کے راستے میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے جانوں کے نذرانوں کو قبول فرماتے ہیں۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور پھر اللہ تعالیٰ فتح، کامیابی اور کامرانی کے ساتھ نوازتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اتحاد، اتفاق، یگانگت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں ایمان کی دولت، تقوی کی دولت اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ محبت کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی اس ریاست کی حفاظت فرمائے، اور جو اس ریاست کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور جتنی بھی دنیا کے اندر اسلامی ریاستیں ہیں، خواہ وہ نام کے اعتبار سے ہیں یا نظریے کے اعتبار سے ہیں یا کسی اعتبار سے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو دین اسلام کے اس شعار ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ پر کاربند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔